السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی بار ملاقات کی اور مختلف مواقع پر گفتگو بھی کی؟ تو یہ ملاقاتیں کب اور کیسے ہوئیں؟ شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کی اور ان وہ مکالمات میں ہمارے لیے کیا سبق اور عبرت ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان ملاقات کی تفصیل پیش کریں گے تاکہ ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچان سکیں اور اپنی زندگی میں ان سے بچ سکیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔ تو شیطان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتوں کے اہم واقعات۔ تو سب سے پہلے کہ جب شیطان قریش کے سرداروں کے ساتھ آیا تو یہ واقعہ کیا ہے؟ جب قریش نے دارالندوہ مشورے کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قتل کرنے کی سازش کی تو شیطان ایک بوڑھے شخص کی شکل میں وہاں آیا اور مشورے میں شریک ہوا۔ اس نے قریش کو یہ مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہر قبیلے سے ایک شخص چنا جائے تاکہ ان کے خون کا بدلہ کوئی نہ لے سکے۔ تو قریش نے اس مشورے کو قبول کر لیا، لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے کر بچا لیا۔ قرآن میں ذکر، اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا تمہیں نکال دیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ شیطان ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ کہ جب شیطان بدر کے میدان میں آیا اور بھاگ گیا تو واقعہ کیا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں قریش کے لشکر میں آیا اور انہیں یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ لیکن جب فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کو مدد ملی تو شیطان ڈر کر بھاگ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن میں ذکر سورۃ الانفال آیت نمبر 48۔ جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا کر دکھایا اور کہا کہ آج لوگوں میں تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارا ساتھی ہوں، مگر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، وہ انسان کو وہ برائی پر اکساتا ہے اور پھر مشکل وقت میں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو ایمان والے جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اور تیسری بار کہ جب شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوالات کیے تو یہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک دن شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کئی سوالات کیے۔ شیطان نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے میں اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ شیطان نے بتایا کہ جو بندہ صدقہ دیتا ہے، ذکر کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے میں اس سے دور ہو جاتا ہوں۔ اور شیطان نے کہا کہ جو شخص نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے تو میں اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ تو شیطان خود اقرار کرتا ہے کہ ذکر الہی، نماز، صدقہ اور استغفار کرنے والے لوگ اس کے جال سے بچ جاتے ہیں۔
اور چوتھا واقعہ کہ جب شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پریشان کیا، تو واقعہ کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان آپ کو پریشان کرنے آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ شیطان مجھے نماز میں پریشان کرنے آیا، لیکن میں نے اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ بچے بھی اسے دیکھ سکیں، لیکن پھر میں نے یاد کیا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے ایسا اختیار عطا فرما جو کسی کو نہ ملے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو شیطان خاص طور پر نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے نماز میں دھیان لگانا ضروری ہے۔ اگر شیطان وسوسے ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اور شیطان سے بچنے کے طریقے ان کو لازمی نوٹ فرمائیے گا کہ سب سے جو پہلا طریقہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز شیطان کو کمزور کرتی ہے، اور دوسرا طریقہ کہ اللہ کا ذکر زیادہ کریں، خاص طور پر آیت الکرسی، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھیں، اور تیسرا طریقہ کہ سچائی اور تقوی اختیار کریں۔ شیطان صرف گناہ گار اور جھوٹے لوگوں پر قابو پاتا ہے۔ اور پانچواں طریقہ کہ استغفار کی عادت ڈالیں، شیطان کا وار استغفار سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عزیز ناظرین، شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر ملاقاتیں کی، مگر ہمیشہ رسوا اور ناکام رہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شیطان کے چالاک ہتھ کنڈوں کو پہچانیں اور اپنی زندگی میں قرآن اور حدیث پر عمل کریں تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔